سے تعلق رکھنے والا ناصر خان ولد امان اللہ، جس نے 7 میچوں میں 446 رن سکور کیے، 2 سینچریاں بنائی ہے، 2 نصف سینچریوں کے ساتھ 23 وکٹیں بھی حاصل کی ہے، اور پورے صوبے میں پہلی پوزیشن پر اس کی پرفارمنس ہے، اور اس کی جگہ کسی اور کے لیا گیا ہے۔ اور پھر اسی طرح نصیر آباد سٹی سے دوسرا لڑکا ہے، سبی سے رسول بخش بیچارہ ہے، اس نے رائٹ آرم لیگ سپنر ہے، 5 میچوں میں 34 اس نے وکٹ لیے۔ اچھا، تو اس کو ڈراپ کیا گیا ہے، اس کی جگہ ہمارے ایک سلیکٹر صاحب ہے جو آئے تھے، اس کا بھائی کھیلا بھی نہیں ہے ان میچوں میں۔ انہوں نے جو ہیڈ کوچ صاحب ہے فیصل اقبال، اس کے چھوٹے بھائی فہد اقبال، جو کوئی بھی ٹورنامنٹ نہیں کھیلا یہاں، اس کو ہمارے جو فرسٹ 11 ہے، سیکنڈ 11 ہے، اس کو لیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پی سی بی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ، اس کا چیئرمین بھی تبدیل ہوا ہے، رمیز راجہ صاحب آئے، اس کی گورننگ باڈی ہے پی سی بی کی، اس میں ہمارے صوبے کا ایک بندہ اس گورننگ باڈی میں نہیں ہے۔ پی سی بی میں کونسل ہوتی ہے، اس میں ہمارے صوبے کا ایک بندہ نہیں ہے۔ جنرل باڈی ہوتی ہے، بڑی جنرل باڈی ہوتی ہے پی سی بی کی، اس میں ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے، اور تقریباً 20 کمیٹیاں ہوتی ہے پی سی بی، پاکستان کرکٹ بورڈ کی 20 کمیٹیاں ہوتی ہے، اس میں بھی ہماری نمائندگی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، فٹ بال جو ہمارا گیم تھا اس کو غائب کیا گیا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، منسٹر صاحب نہیں آئے ہیں سپورٹس کے، اور کرکٹ جو اب ہر گلی کوچے میں کھیلا جاتا ہے۔ پہلے ابھی آپ انٹائر جائے، موسیٰ خیل میں بھی بچے کرکٹ کھیلتے ہوں گے، اواران میں بھی، پنجگور میں بھی، زوب میں بھی، یہ لڑکے جن لڑکوں کا میں نے نام لیا ایک ایک، انہوں نے زبردست پرفارمنس دی ہے ان انٹائر ڈسٹرکٹ جو تھا جو انہوں نے لیا، لیکن ان کو چھوڑ کر کے بغیر میرٹ کے پلیئرز کو لیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بچے میرے پاس آئے تھے، بڑے ڈسہارٹ تھے، اتنے ڈسہارٹ تھے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے اور سامنے سب کچھ کر کے دکھایا، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں لیا، ڈی میرٹ کیوں ہوا؟ آئی ریکویسٹ کہ آپ رولنگ دے دے۔ یہاں پر سپورٹس کے منسٹر صاحب بیٹھے نہیں ہیں، باقی ہمارے سینئر منسٹر صاحبان ہیں، وہ اس بارے میں پوچھ لیں۔ آپ چیف سیکریٹری پی سی بی سے آپ کر لیں، پوچھ سکتے ہیں ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس کہ ہمارے ان بچوں کو، ان پلیئرز کو کیوں نہیں لیا ہے۔ جی شکریہ۔ منسٹر صاحب نے اچھا فرمایا۔ ابھی میں نے ایک پبلک امپورٹنس سے بات کی تھی جو سپورٹ سے ان کا تعلق تھا، اسپیکر صاحب نے ایک رولنگ دی تھی چیف سیکریٹری صاحب کو۔ ایسا ہے کہ قائد اعظم ٹرافی ہو رہی ہے، اس کے لیے صوبے میں انٹائر دا پروونس ڈسٹرکٹ کے اندر میچز ہو رہے ہیں، وہاں سے بچوں کو لیا جاتا ہے۔ یہاں ٹیم 1 اور ٹیم 2 دو ٹیمیں بنائی جاتی ہے، ان میں جن بچوں نے پرفارم کیا، جو میرٹ پہ آئے تھے، میں ان کا نام ایک دو نام آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک کا نام ہے لورلائی سے تعلق رکھنے والے ناصر خان ولد امان اللہ، جس نے 7 میچوں میں 446 رن سکور کیے، 2 سینچریاں بنائی اور 2 نصف سینچریوں کے ساتھ 23 وکٹیں حاصل کیے۔ لیکن اس جو سب سے پوزیشن پہ تھا، میرٹ پہ تھا، اس کو اس ٹیم میں نہیں لیا گیا۔ اسی طرح نصیر آباد سے تعلق رکھنے والے عابد علی نے 6 میچوں میں 502 رن سکور کیے ہیں، اس بیچارے کو نہیں لیا اس میں۔ اسی طرح سبی سٹی سے تعلق رکھنے والے رسول بخش کا نام ہے، سیکنڈ کا نام تھا نصیر آباد سٹی سے تعلق رکھنے والے عابد علی، جس نے 6 میچوں میں 502 رن سکور کیے، 2 سینچریاں اور 2 نصف سینچریاں بنائی۔ نہیں زیر صاحب، اس پر تو میرے خیال سے آرڈر ان دا ہاؤس، ان میں مالک ہزارہ صاحب
کس جو ٹیم میں نہیں لے گئے؟ ہوتا آرڈر یہ ان ہے ہاؤس جی اس پر تو اسپیکر صاحب نے جی رولنگ ہاں، بھی رولنگ دے دی دی، ہے۔ اس پر آپ نے کافی بات بھی کر لی، یہ چونکہ پی سی بی کے انڈر آتا ہے جی ہاں، تو آپ اور منسٹر صاحب پھر اس پر بیٹھ کر جو ہے یہ پھر پی مطلب سی یہ بی کے فوری ساتھ مسئلہ ہے، ان بچوں کا بہت بساٹ ہوا ہے، منسٹر ان صاحب کی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اس پر، پھر اگر پی سی بی کو لیٹر لکھنا پڑے، اسپیکر صاحب نے اس پر آلریڈی جو ہے اپنا رولنگ دے دیا۔ چکے۔ میں آپ کو باخبر رکھنا چاہتا ہوں ایز اے اسپورٹس منسٹر کہ جو پہلا جو ٹیم بن رہا ہے وہ اس پر آپ لوگ پھر تفصیلی نشست کر دیں نا، اس پر رولنگ بھی ہوگی، یہ تفصیلی بات بھی ہوگی۔ جو بھی مجھ سے ہو سکا، میری ڈپارٹمنٹ سے ہو سکا، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ہمارے بچے ہمارے اپنے لوگ ہیں، عبدالخالق ہم ہزارہ چاہتے ہیں یہ صاحب اس میں۔ آپ اس کو پی سی بی کے ساتھ جو ہے ٹھیک ہے جناب۔ جی Thank you, Mr. Speaker. Question number 486. جی چونکہ کیو ڈی اے منسٹر آج نہیں ہے، کیو جی کا منسٹر یہ وزارت کس کے پاس ہے؟ مبین خلجی، وہ تو اچھا چیئرمین صاحب ہے، تو وہ ان کو تو آج آنا چاہیے تھا، جواب آپ خوشی میں لوگوں وہ آج نہیں آئے۔ جواب آپ لوگوں کو ٹیبل کر دیا، اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو میں مطمئن نہیں ہوں، میں نے سوال کرنی تھا، ضمنی کوسچن کرنے تھے، ہر دفعہ وہ جب جس دن اس کا سوال ہوتا ہے اس دن وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کو اگلے اجلاس کے لیے جو جتنے سوالات ہیں ڈیفر کیے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا وہ ہے، ہم اتنا انتظار کرتے ہیں۔ میں وزیر برائے محکمہ صحت کی توجہ ایک مسئلے کی جانب مبذول کراتا ہوں کہ گزشتہ 13 سال سے پی پی ایچ آئی کے تقریباً 2000 ملازمین کنٹریکٹ کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ کیا محکمہ صحت پی پی ایچ آئی کے ملازمین کو مستقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ تفصیل فراہم کی جائے۔ جی میڈم۔ جی پی پی ایچ آئی کے حوالے سے زیر بحث ہے، یقیناً جو واقعات ابھی ہمارے دوست بیان کر رہے تھے، بالخصوص پنجگور میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی نازک صورتحال ہے۔ حاجی موسیٰ، اس کے دو بیٹے قدیر موسیٰ، سفیر موسیٰ کو گھر میں گھس کر انہیں شہید کیا گیا۔ اس کے بعد جلیل سنجرانی جو ایک ینگ نوجوان تھا، بیوٹم سے وہ پڑھا تھا، بڑا ہنسمکھ نوجوان تھا، اس کو شہید کیا گیا۔ اور اتنی وارداتیں ہو رہی ہے پنجگور میں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پورا علاقہ بالکل ایک جنگل کے قانون کی طرح وہاں پر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں حکومت نام کی کوئی چیز وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر پنجگور میں وہاں نہ پولیس ہے نہ لیویز ہے، اور یہ مسلح لوگ جو دن رات لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے بتایا گیا کہ چند مہینوں میں کوئی 38 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات وہاں رونما ہوئے۔ تو آخر اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ہوم ڈپارٹمنٹ، 70 ارب روپے اس پہ خرچ ہو رہے، لیکن اتنی بے حس حکومت ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، نہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو پرواہ ہے، نہ پولیس کو پرواہ ہے، نہ کسی اور کو ہے، اور یہ سب کچھ کس کے ایما پہ ہو رہا ہے؟ جناب اسپیکر، اس سے پہلے مانگی لیویز کا واقعہ ہوا، وہاں کے لوگوں نے ہمت کی، مانگی لیویز شہداء کے وارثین نے اپنے لخت جگر کو، 3 لاشوں کو 12 دن انہوں نے رکھا اور انہوں نے مطالبہ کیا، آج تک ان کا مطالبہ منظور نہیں ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک عظیم رہنما، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرکزی سیکریٹری عثمان خان کاکڑ کے شہادت کا المناک واقعہ ہوا۔
اور ہمارے کرتا درتا نے یہ بھی نہیں جانا کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ عوام کی محبت کتنی ہے اس سے. اس کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. ملک عبید اللہ قاسی کا واقعہ ہوا, مچ میں واقعہ ہوا. آخر میں سوچ رہا ہوں کہ آخر حکومت ہے کہاں پہ. ہم نے مطالبہ کیا کہ ان تمام واقعات کا ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن بنایا جائے کہ پنجگور میں اتنے قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کون سا مافیا ہے, کون سے لوگ ہیں اور کتنے طاقتور ہیں کہ وہ گھروں میں گھس کر کے حاجی موسیٰ کو مارا, اس کے 2 بیٹوں کو مارا, جلیل کو مارا, باقی لوگوں کو مارا. اور ایک ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ خوف کا فضا ہے وہاں پر, اور اتنی خواتین وہاں نکلی, احتجاج کیا, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. حکومت کو کچھ پرواہ نہیں ہے, لوگ مرے. لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, وزیر داخلہ صاحب کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ بیٹھ جائیں, آپ سنیں لوگوں کو, آئی جی صاحب کو بلائے, آپ کو ریکویسٹ کی رولنگ آپ دے دیں, ان کو بلائے, ہماری باتیں سنیں. لیکن اس اگست ہاؤس کے ممبران کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے. یہ آپ کے عوام کی منتخب اسمبلی ہے, لیکن اس منتخب اسمبلی میں حالت آپ دیکھ رہے گیلری میں, یہ حالت ہے. جا کر چمن میں دیکھو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جا کر تفتان میں دیکھو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ نے ڈیورن لینڈ پہ پابندی لگا دی ہے, 25,000 لوگ وہاں پہ جو ہے نا بے روزگار ہو گئے. روزگار کی تو آپ کی یہ حالت ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے, ہم آسمان سے تارے اٹھا کر ہم شہد اور دودھ کی نہریں آ جائیں گی. آج لوگ اپنے سر و جان و مال کے تحفظ سے دوچار ہے. جناب اسپیکر, اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہے کہ حکومت صرف یہ اس کا نام ہے کہ آپ وزارت اعلیٰ پہ کے منصب پر آپ بیٹھے رہو اور پنجگور میں لوگ قتل ہوتے رہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مانگی ڈیم میں وہاں پر لوگ شہید ہوتے رہے, آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ مذاق اڑا رہے ہو. آپ لوگوں کے مطالبات کا اتنے لاشوں کے ساتھ 12 دن بیٹھنا اور ان کے مطالبات کو تسلیم نہ کرنا, یہ حکومت کی بے حسی کے علاوہ اور کیا ہے؟ کون حکومت کر رہا ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے ہو وزیر اعلیٰ صاحب, آپ ریزائن کریں. آپ ناکام ہیں, آپ عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے ہو. اور یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اس کے آرٹیکل دیکھو, اس میں کیا تحفظ نہیں دیا گیا ہے. پہلے طور پر کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ فرض ہے حکومت پر, لیکن حکومت اس میں مکمل طور پہ ناکام ہے. ہم 70-80 ارب روپے خرچ کر رہے امن و امان پر. ایف سی یہاں پر موجود ہے, پنجگور میں بھی ایف سی ہے. تو آپ نے ڈیتھ اسکواڈ بنائے ہیں, ان کو فری ہینڈ آپ نے دیا ہے اور جو چاہے وہ کرے. آپ نے منشیات فروشوں کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ہر جگہ جاؤ, ہر شہر میں جاؤ, وہاں منشیات عام ہے. جب آپ منشیات فروشوں کے خلاف بات کریں گے تو اس کے بدلے آپ کو مارا جائے گا. میں صرف چمن کی بات کروں گا, 50 جگہ سے زائد چمن شہر میں وہاں منشیات لوگ بیچ رہے, ساری نسل تباہ ہو رہی ہے. مکران میں جاؤ, وہاں پہ کیا صورتحال ہے. لیکن جب آپ نہ حکومت جو ہے نہ منشیات فروشوں کے خلاف, نہ ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف, نہ ان بدماشوں کے خلاف, نہ ان اسلحہ برداروں کے خلاف, نہ ان جن کے پاس جتے ہیں مسلح, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے. تو صاف صاف بتاؤ, عوام کو بتاؤ کہ ہم آپ کے تحفظ میں ناکام ہیں.
عوام خود اسلحہ اٹھائیں گے. عوام کو بتاؤ کہ آپ اسلحہ اٹھاؤ, اپنے گھر کا حفاظت کرو, اپنے بچوں کا حفاظت کرو. جناب اسپیکر, میرے بیٹے کو اغوا کیا 19 جولائی کو, آج تک رپورٹ نہیں آیا. اور جناب اسپیکر, شہر میں کیمرے ہیں, وہ کیمرے کو اس کے تمام چیزوں کو چھپایا گیا. آخر جناب اسپیکر, آپ کی بھی ایز اے کسٹوڈین کوئی ذمہ داری بنتی ہے. آج جس طرح محترمہ نے یہ ادارہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, مت کرو. اتنا ارزاں بھی خون نہیں ہے کسی بندے کا. مت کرو, اس گھروں کو تباہ مت کرو. آپ سے ریکویسٹ ہے میری, آپ رولنگ دے دیں, ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائیں. جتنے بھی واقعات ان 3 سال میں ہوئے ہیں, ان سب کا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بناؤ. آپ رولنگ دے دیں جناب اسپیکر کہ ان تمام واقعات کا ایک ہائی لیول اعلیٰ سطحی ججز کا ہو, پارلیمانی کمیٹی ہو, آپ جو ہے نا وہ دے دے, کمیشن بناؤ کہ اس کی تحقیقات کرے کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو میں اس پنجگور میں جو واقعات ہوئے, اجی موسیٰ صاحب, اس کے 2 بیٹے قدیر موسیٰ, سفیر موسیٰ, جو ریسنٹلی واقعہ, باقی جو واقعات ہوئے, جلی سنجرانی کا, ان واقعات کے میں شدید مذمت کرتا ہوں. اسی طرح مانگی ڈیم لیویز شہداء کے واقعے کا, باقی جو واقعات ہوئے, اور میں مطالبہ کروں گا کہ ان تمام واقعات کا ایک اعلیٰ سطحی کمیشن کے ذریعے اس کی تحقیقات کی جائے. تھینک یو مسٹر اسپیکر. شکریہ نصر اللہ خان زیر صاحب. یقیناً یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے, اور منسٹر صاحب نے آن فلور جو ہے یقین دہانی کرا دی کہ اس پر جو ہے ہم کوشش کریں گے, سی ایم صاحب سے بات کریں گے کہ جی آئی ٹی بن جائے یا تفصیلی اس واقعے کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں مل سکے. جی میرے ساتھ بلوچ صاحب آپ بات کریں. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.